اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں نے ووٹ دینے کے طریقے کے حوالے سے بات کی تھی کہ اگر عوام ووٹ دینے کے طریقے کو درست کر دے تو پسماندہ ترین ملک کو بھی آسانی سے ترقی یافتہ ملک میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگوں نے مختلف سوالات کیے۔ اگرچہ ان لوگوں کے سوالات کو میں نے انہی فورمز پر جواب دے دیا تھا، لیکن دو سوال ایسے تھے کہ وہ مسلسل کیے گئے اور ان کی اہمیت بھی کچھ ایسی تھی کہ میں نے سوچا کہ اس بارے میں الگ سے ویڈیو بنا کر شامل کر دی جائے تاکہ باقی لوگوں کو بھی ان دو سوالات کی اہمیت اور اس کے جواب کے بارے میں وضاحت مل سکے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر عوام نے کسی شخص کو اہل جان کر ووٹ دیا تو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ واقعی اہل ہے بھی یا نہیں؟ اس کی میں نے اگرچہ پچھلی ویڈیو میں بھی وضاحت کر دی تھی، لیکن دوبارہ وضاحت کر دیتا ہوں کہ اگر کسی ترقی پذیر ملک میں ووٹ لے کر کامیاب ہونے کے بعد کوئی حاکم یہ ابتدائی دو کام نہیں کرتا ہے تو وہ نااہل سمجھا جائے گا۔ ان دو کاموں میں سے پہلا کام حکومت کی بے جا فضول خرچیوں کو روکنا ہوتا ہے، اور دوسرا کام ملک میں امن و انصاف کی صورتحال کو بہتر بنانا ہوتا ہے۔ یہ دو بیسک بنیادی کام ایسے ہیں کہ ان دونوں کی وجہ سے ملک تباہ و برباد ہوتا چلا جاتا ہے۔ فضول خرچیاں اگر کسی ملک کے حکمرانوں کا خاصہ بن جائیں تو ملک کی ساری دولت ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر ملک کے پاس قارون کا خزانہ ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور ملک کنگال ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ملک کے اشرافیہ کو بھیک مانگنے تک کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ملک میں امن و امان کی صورتحال اچھی نہ ہو تو ملک کی تمام فیکٹریاں، صنعتیں اور بیشتر چیزیں اور پروجیکٹ ضائع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ عوام بھی ملک چھوڑ کر باہر جانے کو ترجیح دینے لگتے ہیں۔ اگر کوئی شخص، کوئی حاکم یہ ابتدائی دو کام نہ کر سکے تو اسے کسی بھی ملک کے لیے نااہل سمجھا جائے گا۔ مجھ سے دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ اگر ووٹ دینے میں احتیاط کرنے کے باوجود بھی کوئی شخص، نااہل شخص اقتدار میں آ گیا تو کیا کیا جائے؟ اس کا حل میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، لیکن دوبارہ وضاحت کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی نااہل شخص ووٹ دینے میں احتیاط کرنے کے باوجود اقتدار میں پہنچ کر ابتدائی یہ دونوں ٹیسٹوں میں بری طرح ناکام ثابت ہوتا ہے تو عوام کو چاہیے کہ پریشان نہ ہوں، بلکہ اطمینان سے اگلے الیکشن کا انتظار کریں اور پھر اگلے الیکشن میں اس نااہل شخص کو بری طرح ریجیکٹ کر دیا جائے تاکہ دوسرے سیاستدانوں کو نصیحت ہو جائے، اور اگر انہوں نے نااہلی کا مظاہرہ کیا، یعنی اگر آئندہ آنے والے حکمرانوں نے بھی نااہلی کا مظاہرہ کیا اور ملک کے لیے کام نہیں کیا تو عوام کی سخت ریجیکشن سے وہ بھی بچ نہیں سکیں گے۔ یعنی عوام کو ووٹ دینے میں احتیاط سے کام لینے کے ساتھ ساتھ نااہل لوگوں کو ووٹ نہ دے کر بھی بالکل زیرو پر لانا سیکھنا ہوگا۔ جس دن عوام نے اپنی ووٹ کی اس طاقت کو استعمال کرنا سیکھ لیا، اسی دن سے برا حاکم بھی اس بات پر مجبور ہونا شروع ہو جائے گا کہ اسے ملک کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اس طرح ملک میں خاموش انقلاب آ جائے گا۔ ملک آہستہ آہستہ ترقی کی منازل طے کرنے لگے گا۔ پسماندہ ترین ملک بھی یورپ کے ممالک کی طرح ترقی یافتہ ملک بننے کا سفر شروع کر دے گا۔ یاد رہے کہ حکمرانوں کی اہلیت کے معیار کے لیے یہ دو ابتدائی ٹیسٹ دراصل سیاسی اہلیت کے ابتدائی سیڑھیاں ہیں۔ جیسے جیسے ملک ترقی کے سفر میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، حکمرانوں کی اہلیت کے یہ ٹیسٹ بھی تبدیل ہوتے چلے جائیں گے۔ یعنی منتخب ہونے والا حاکم اگر عوام کے ووٹ کے دباؤ کی وجہ سے ان دونوں کاموں یعنی حکومتی فضول خرچوں پر پابندی اور امن و انصاف کے قیام کو کامیابی سے حاصل کر لیتا ہے تو اگلے الیکشن میں حکمرانوں کی اہلیت کے لیے اگلے اسٹیپ کے معیار مقرر کیے جائیں گے۔
اس طرح درجہ بدرجہ ملک ترقی کی اسٹیپس پر آگے بڑھتا چلا جائے گا اور بالآخر ترقی یافتہ ملک بن جائے گا۔ ووٹ کے ذریعے بغیر کسی خونی انقلاب کے آسانی سے ترقی حاصل کرنے کا یہ ایک بہت آسان سا طریقہ ہے۔ اس طریقے میں نہ تو کسی قسم کی کوئی بغاوت کرنی پڑتی ہے، نہ ہی کوئی سخت ایکشن لینا پڑتا ہے، بلکہ آسانی سے صرف ووٹ کے ذریعے سے ملک کو ترقی کی منازل سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ووٹ دینے میں احتیاط سے کام لینے اور نااہل لوگوں کو ہرگز ووٹ نہ دینے اور ووٹنگ کے معاملے میں ہر طرح کی لسانیت، تعصب، اقربا پروری اور اسی طرح کی دیگر معاملات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ووٹوں میں ہونے والی جعلسازیوں سے بچنے کے لیے بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ ہماری دیگر ویڈیوز کو یوٹیوب کے چینل سیاست اور معیشت پر آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک پر بھی اسی نام کے چینل پہ ہمیں آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں۔